أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. آج ہمارا سبق الحمدللہ سورة العراف تک پہنچ گیا ہے. سورة العراف قرآن مجید کی 7ویں سورت ہے. 206 آیات ہیں اور اس سورت کے اندر 24 رکوع ہیں. سورہ بقرہ کے بعد یہ جو سورت ہے سورۃ العراف آیات کے اعتبار سے سب سے تفصیلی اور لمبی سورت ہے، اور اس سورت کی اہمیت اور اس سورت کا پیغام انتہائی اہم ہے. ہم آج تھوڑا سا اس سورت کا تعارف پڑھیں گے کہ سورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے وہ ایک رخ کی تبدیلی ہے. یعنی اس سے پہلی صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو نصیحت فرمائی تھی وہ ناصحانہ تھی، لیکن اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے وہ تنبیہانہ ہے. پہلی صورتوں کے اندر جو بھی مضمون تھا وہ ناصحانہ تھا، نصیحت کے انداز میں تھا، لیکن اس صورت میں اللہ نے وہ نصیحت کا رخ نہیں بتایا بلکہ تنبیہ کی ہے. دیکھو اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ مسئلہ ہوگا. تو اس صورت میں یہ تبدیلی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو تنبیہ ہے وہ انسانوں کی تنبیہ کی طرح نہیں ہے. اللہ رب العزت کی جو نصیحت اور تنبیہ ہے وہ انسانوں کی تنبیہ کی طرح کوئی کمزور سی تنبیہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو تنبیہ فرمائی ہے اس تنبیہ کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب کے اعتبار سے ذکر فرمائی. مثلا اللہ رب العزت نے اس تنبیہ کے اندر قوموں کے واقعات سنائے ہیں، اور قوموں کے واقعات سنانے میں ایک سیکوینس ہے، ایک خاص ترتیب ہے، اور وہ تنبیہ ایسی ہے کہ جو پیچھے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے اور آگے والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے. یعنی پیچھے والوں کو بھی اس کے ذریعے سے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور آگے والوں کو اس کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے اندر اس میں سے کوئی بھی چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پھر تمہیں بھی کوئی چیز، کوئی قوم، کوئی طاقت، کوئی رہنمائی تمہیں نہیں بچا سکتی اگر تمہارے اندر ان صفات میں سے کوئی غلط صفت پیدا ہو جاتی ہے. اگر تمہارے اندر ان معاملات میں سے کوئی غلط چیز پیدا ہو جاتی ہے تو تمہیں بھی کوئی بچا نہیں سکتا ہے. تو تنبیہ کا اللہ رب العزت کا ایک الگ سے انداز ہے. جیسے بطور مثال اللہ رب العزت کی تنبیہ کے اندر ایک میں مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہوں. آج ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے، سورت کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے اس کی اہمیت کے پیش نظر. دیکھیے جی، جیسے یہاں پر آیت نمبر، میں نے اس کے سیکشن بنائے ہیں، انشاءاللہ بتاتا ہوں اس کے بارے میں. آیت نمبر 59 سے لے کے 93، یعنی آیت نمبر 59 سے لے کے 93 تک، اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ واقعات سنائے ہیں. ان واقعات میں ایک خاص سیکوینس ہے. سب سے پہلے قصہ ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، اس کے بعد ذکر کیا قوم ہود کا، اس کے بعد ذکر کیا قوم صالح کا، اس کے بعد ذکر کیا قوم شعیب کا، اور اس کے بعد ذکر کیا قوم لوط کا علیہم الصلاۃ والسلام والتسلیمات. ان 5 قوموں کے ذکر سے اللہ رب العزت نے ذکر کیا. قوم نوح کا اللہ نے ذکر فرمایا، قوم نوح میں بت پرستی تھی.
قوم نوح بت پرست تھی. قوم ہود، اس میں مسئلہ تھا تکبر، ذاتی تکبر، ذات کا تکبر تھا. قوم صالح، قوم صالح کے اندر عقل کا تکبر تھا. عقل اور علم کا تکبر تھا. قوم شعیب کے اندر کرپشن تھی. ساتھ ساتھ لکھ لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ذہن میں رہے. اور قوم لوط کے اندر فحاشی تھی. یہ کچھ ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے لکھنے میں. تو دیکھیں جی، سب سے پہلے جو قوم نوح ہے، اس قوم نوح میں بت پرستی تھی، اور یہ بت پرستی نے اس قوم کو تباہ کیا، حالانکہ ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی. چنانچہ جو قوم بت پرست ہوگی وہ قوم تباہ و برباد ہو جائے گی. تنبیہ ہے، اللہ کرے میری بات سمجھ میں آئے. تخویف ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے کہ دیکھو ایسے کرو گے تو تمہاری خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد قوم ہود، ان میں ذات کا تکبر تھا، ہم بڑے خوبصورت ہیں، من اشد منا قوہ، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے عظیم الشان ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم اتنے اچھے ہیں، ہم اتنے بھلے ہیں، ہم اتنے یہ. ان میں اپنی ذات کا تکبر تھا. من حیث القوم یہ بیماری موجود تھی. من حیث القوم یہ بیماری ہونا یہ بہت خطرناک بات ہے. یعنی جب پوری قوم میں ایک بیماری قائم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں من حیث القوم یہ بیماری ہے. انشاءاللہ آئے گا آگے. میرے الفاظ ہو سکتے ہیں تھوڑے سے آپ کو مشکل لگ رہے ہوں، لیکن انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد قوم صالح میں عقل کا تکبر تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند، بڑے سمجھدار، اور ان میں ٹیکنالوجی اور ان کی بنائی ہوئی عمارتیں آج بھی موجود ہیں. یعنی ایسا ان میں عقل، ایسا ان میں علم، اس کا تکبر تھا. جس قوم میں یہ والا تکبر آ گیا، اس قوم کے پاس کروڑوں بھی ہو تو اس قوم کو کوئی بچا نہیں سکتا، تباہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلی بیماری تھی کرپشن کی. ٹھیک ہے. اس قوم میں کرپشن تھی. قوم شعیب علیہ السلام، خیانت تھی، بددیانتی تھی. جس قوم میں یہ کرپشن ہوگی وہ کبھی بھی بچ نہیں سکتی. اس کے بعد قوم لوط علیہ السلام. قوم لوط، اس کے اندر فحاشی تھی. یہ فحاشی ایسی خطرناک تھی کہ ان کے پاس دنیا کی بڑی اکانومی ہونے کے باوجود یہ لوگ تباہ ہوئے. یہ دنیا کی بڑی ترین قوم ہونے کے باوجود بھی برباد کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ نے تنبیہ فرمائی، دیکھو اگر تم اس دین کے مطابق نہیں چلو گے، احکامات باری تعالیٰ کے موافق نہیں چلو گے، تو دیکھ لینا تمہاری کتنی بھی ترقی ہو جائے، وہ ترقی برائے ترقی ہے، تمہیں ہلاکت اور بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. تو یہ سمجھایا ہے، جسے میں ایک عنوان کے تحت میں نے یہ بات بتائی آپ حضرات کو. بقیہ اسی طریقے سے میں نے اس صورت کے 12 حصے کیے ہیں. میں نے کیا کیے ہیں، ہمارے اکابرین نے کیے ہیں 12 حصے، وہ سمجھانے کے لیے تاکہ صورت کا مضمون سمجھ میں آ جائے کہ صورت کا مضمون کیا ہے. میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں. آراف کیا ہوتا ہے پہلے سمجھ لیں. قیامت جب آئے گی تو 3 مقامات ہوں گے. مجرمین کے لیے جہنم کا مقام ہوگا اور مومنین کے لیے جنت کا مقام ہوگا. مجرمین کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے
جنت کا مقام ہوگا۔ آپ دعا کیجئے، میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری یہ پڑھائی ایسی ہو جائے جیسے انسان سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اس طریقے سے مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ٹچ والا ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ پین سے لکھتے رہتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا فی الحال تو ہم ماؤس سے کام چلاتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بھی ہم ترتیب بنا رہے ہیں تاکہ سبق پہلے سے زیادہ اچھا ہو، اچھے سے اچھا سمجھ میں آئے۔ خیر اللہ ہمیں پڑھنے والا بنائے، چیزیں تو آتی رہتی ہیں۔ تو دیکھیں، مومنین کے لیے کفار کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت، ٹھیک ہے؟ اور درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے جنت کا فیصلہ بھی نہیں اور جہنم کا فیصلہ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے ایک مقام ہوگا، مقام اعراف۔ وعلی الاعراف رجال یعرفونہم کلا بسیماہم، یعرفونہم کلا بسیماہم۔ تو اعراف درمیان میں ایک مقام ہوگا، اس صورت کے اندر اس مقام کے بارے میں تفصیلات ہیں۔ اس صورت میں اس مقام کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں اور اس مقام کا خاص طور پہ ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الاعراف رکھا۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے، یعنی جنت اور جہنم کے علاوہ ایک تیسرا مقام بھی اللہ رب العزت نے آخرت میں رکھا ہے، وہ اعراف ہے۔ انشاءاللہ اپنے مقام پر ہم اس کو پڑھیں گے جب اس کی بات آئے گی۔ اس صورت کو سمجھانے کے لیے میں نے اس کے 12 حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ یہ صورت جو ہے 206 آیات کے اوپر ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے وعد اور وعید ہی کا مضمون بیان کیا، آخرت کا مضمون بیان کیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی شرعی مسائل کا مضمون اس میں نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، البتہ درمیان میں جو باتیں آئیں گی ہم اس کو ذکر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے پریشان نہیں ہونا۔ تو دیکھیں جی، سب سے پہلا مضمون آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک ہے۔ آپ لوگوں نے جو بیاض بنائی ہوئی ہے اس بیاض کے اندر آپ لوگوں نے اس کے مطابق ہیڈنگز بنانی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے اس سبق میں نئے شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے میں ذکر کر دوں کہ بات یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو صرف ایسے نہیں پڑھتے کہ صرف پڑھ لیا اور درس قرآن کی حد تک، بلکہ ہم اس قرآن کو اس حساب سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیاض بنتی ہے۔ بیاض کیا ہوتی ہے، میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بتاتا ہوں۔ تو آپ اپنی بیاض کے اوپر دیکھیں، میں بتا دوں، پھر بات درمیان میں خراب ہو جائے گی، اچھی بات نہیں، ان کو نہ سمجھ۔ دیکھیں جی، ہم نے جو شروع کرنا ہے یہ آپ کے سامنے ایک بیاض کھلی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ حضرات نے بیاض بنانی ہے۔ یہ ماشاءاللہ پڑھنے والے کچھ طلبہ کرام میں سے کچھ کی بیاض میرے پاس میں نے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی، تو ان میں سے کچھ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ ایک بڑے پین سے یعنی مارکر کے ذریعے سے اس کے اوپر ایک ہیڈنگ بنا لی، پین کے ذریعے سے اس میں لکھ لیا۔ یہ اگرچہ بہت زیادہ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کا ترجمہ لکھ لیا، پھر اس کے اوپر اس طریقے سے نشان بنا کے نشان لگا لیے۔ یہ اس نشان کی بجائے آیت نمبر آ جاتا، اور جیسے آیت نمبر 153 ہے، آیت نمبر 153 کا حاشیہ بنا کے اس کے اوپر لگا دیا جاتا۔ کچھ اچھی بیاض ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں دکھا دیتا ہوں کبھی کبھار کہ یہ سبق بہت ہی اچھا ہوا ہے، جیسے یہ والا سبق ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ آیت نمبر 157 ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اہل عرب، اب آیت نمبر 157 کے اندر جو مضمون ہے وہ یہ مضمون ہے، ٹھیک ہے، اور یہ تابع متبوع اور اس میں یہ سب چیزیں، تو یہ اس طرح ہے۔ ایسے ہی درس نمبر 39 انہوں نے عنوان دے دیا، اگرچہ یہ بعد میں ان کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن ابھی مفید یہ ہے کہ ہماری جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب کے اوپر آ جاتی ہیں، اور ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ سگنل کے اوپر آ جاتی ہیں، تو اس میں درس نمبر کے حساب سے انڈیکیشن ہو جاتا ہے، یا ریکارڈنگ ہم اللہ کرے گا کل ہماری کوئی ویب سائٹ بن جائے گی تو اس میں ریکارڈنگ آئے گی، تو اس میں درس نمبر 39 ہے، آیت نمبر 154 ہے، اس کو بھی نکال کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ ہے۔ تو یہ جیسے نا یہاں پہ جو بات ہوئی ہے اس بات کے حوالے سے یہاں پہ لگا کے، چونکہ وہ نیچے چلا گیا تو ایک ایرو کا نشان بنا دیا۔
کل جب اس بیاض سے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو تلاوت کرنے کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہ قرآن کے فہم اور جو سمجھ ہوگی وہ ویسی نہیں ہوتی جیسے ایک عام آدمی کی سمجھ ہوتی ہے۔ ایسی ایک دوسری بیاض ہے، اس بیاض کے اندر بھی دیکھیں، اصل آپ حضرات نے جو بیاض لینی ہے وہ یہ والی بیاض لینی ہے، یہ والی بیاض لینی ہے، جس میں ایک صفحہ خالی ہوتا ہے اور ایک صفحہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک صفحے پہ قرآن مجید لکھا ہوتا ہے، اس کے نیچے ترجمہ لکھنے کی جگہ ہوتی ہے، پھر ترجمہ کی تھوڑی سی وضاحت کی جگہ ہوتی ہے، پھر آیت لکھی ہوئی ہے، ترجمے کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، پھر ترجمے کی کچھ وضاحت کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اور اس میں آپ نشان لگا کے، چونکہ میں نے بھی کئی بیاضیں استعمال کی ہیں تو مجھے سب سے بہترین یہ بیاض لگی ہے، اس کی تصویر میں گروپ میں بھیج دوں گا۔ یعنی جو بیاض ہے، یہ جو بیاض ہے مکتبہ نعمانی کی بیاض ہے یا کسی دوسرے مکتبے کی بیاض ہے، تو یہ بیاض ہے اس نعمانی کتب خانہ کی بیاض ہے۔ یہ بیاض آپ منگوا لیجئے، تو انشاءاللہ یہ آپ کے حضرات کے لیے سہولت ہو جائے گی اور آسانی ہو جائے گی کہ یہ آپ کے پاس ہو۔ اب یہ کہاں سے ملے گی یہ آپ حضرات دیکھیں، ورنہ اگر زیادہ لوگوں کو مشکل ہوئی تو میں منگوا لوں گا انشاءاللہ، اس کو بھجوا دیں گے۔ کراچی کے لوگوں کو بھجوا سکتے ہیں یا میں طریقہ کار کہیں سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ کی بیاض ہوگی، اور بیاض میں جس طریقے سے یہاں پر انہوں نے عنوانات قائم کیے ہوئے ہیں، ایسے ہی آپ نے اپنی بیاض میں عنوانات قائم کرنے ہیں۔ وہ عنوانات کی تفصیل آئے گی، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے یہاں پر عنوانات بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک پہلا مضمون ہے، آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 25 تک دوسرا مضمون ہے، آیت نمبر 26 سے لے کے آیت نمبر 30 تک تیسرا مضمون ہے، 31 تا 34، 35 تا 43، 44 تا 53، 54 تا 58۔ خیر یہاں پہ عدد لکھا ہوا ہے، میرے پڑھنے سے کنفیوز نہ ہو، کسی کو 54 58 کا نہیں پتا، 54 ہے، 58 ہے، تو یہ اس طریقے سے ہمارا مضمون ہوگا۔ اچھا، بہت سے لوگوں کو بھی ہمیں تو ترجمہ نہیں آتا، یہ مضمون کی کیا بات کریں، ترجمہ بھی آ جائے گا۔ دیکھیں، ہم ترجمہ پڑھیں تو صحیح پڑھیں، ٹھیک ہے، ایسا کچا پکا نہ پڑھیں کہ جس سے ہمیں بعد میں کنفیوژنز کھڑی ہو جائیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں، قرآن مجید کو دیکھنے میں، قرآن مجید کو حل کرنے میں تو ایسے مسائل ہونا شروع ہو جائیں جن مسائل سے ہمیں قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے اور ہم مایوس ہو کے قرآن مجید کو چھوڑ دیں، یہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مضمون ہیں، ان مضمون کے دو دو تین تین عنوانات ہیں، ٹھیک ہے، ان مضامین کے دو دو تین تین عنوانات ہیں، اور کوشش کریں گے اسی عنوان کے تحت ہم چلیں۔ آپ بیاض کے اندر اپنی بیاض کے اندر سرخ مارکر یا سرخ پین کے ذریعے سے یہ عنوان لگا لیجئے گا، اس عنوان کے تحت اس وجہ سے میں نے جو یہاں پر قرآن مجید بنایا ہے، قرآن مجید جو ہے اس میں سرخ رنگ دیا ہوا ہے تاکہ آپ حضرات اسی حساب سے کریں۔ تو جیسے ایک آیت نمبر 1 سے لے کے 9 ہے، اس میں 3 مضمون، اصل میں 2 مضمون ہیں تو 3 مضمون ہیں، میں نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے اندر کچھ تفصیلات ہیں اور کچھ تفصیلات اور کچھ معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس طریقے سے ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ تو یہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف کے کچھ نوعیت کے مضامین ہیں، انشاءاللہ اس مضامین کو ہم پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بس یہیں تک، ابھی تھوڑی دیر میں ہم بہشتی زیور کا سبق شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔